محرم الحرام کے مہینے کے اندر واقعہ کربلا بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ 1400 صدیاں گزر گئی، وہ واقعہ پیش آیا، اور آج میں اور آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں، اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی اس واقعے کے اندر فلاں اچھا تھا، فلاں برا تھا، فلاں مرحوم تھا، فلاں ملعون تھا۔ اپنی عقل اپنی فہم کے مطابق اس کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، اور بعض اوقات اس اسناد کے اندر ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جیسی بابرکت ہستیوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحابہ کی جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہ تمام صحابہ کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت نے دنیا میں ان کو جنت کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، لیکن صحابہ جیسی ہستیوں کو اس موقع کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اور اس واقعے کے اعتبار سے مورخین نے من گھڑت قسم کی روایات اور مختلف من چاہے واقعات بیان کیے، اور اگر تمام ان روایات کو لے لیا جائے، ان واقعات کو دیکھ لیا جائے، تو انسان کسی نتیجے پر نہیں پہنچتا، اور اس کے باوجود ہم اپنی فہم اپنی عقل کے مطابق اس واقعے کے اوپر تبصرے کرتے ہیں، حالانکہ ہماری عقل اور ہماری فہم تو یہ ہے کہ گھر کے اندر جھگڑا ہو جائے بیوی اور والدہ کا، تو ہم تو وہاں پر فیصلہ نہیں کر سکتے، بیوی کی بات سنے کہ بھائی میری ماں سے بڑا تو ظالم کوئی ہے ہی نہیں، اور پھر والدہ کی بات سنے تو کہے بھائی میری بیوی تو یہ تو حد کر دی ہے اس نے ظلم نے، ہم ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے، تو ہم جو واقعہ کربلا 1400 صدیاں گزر گئی، وہ جو واقعہ کربلا رونما ہوا، ہم اس واقعے کے اوپر یہاں بیٹھ کر کیا تبصرہ کر سکتے ہیں؟ ہماری کتنی عقل ہے، کتنی فہم ہے؟ تو بھئی ہم سے قبر میں ہمارے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے قبر میں یزید کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ہم سے قبر میں ہمارے اپنے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، ہم سے کسی دوسرے کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اور قرآن نے اس کا مختصر جواب دیا، قرآن کہتا ہے کہ جس نے اس واقعے کے اندر مثبت کردار ادا کیا ہے، اللہ نے اس کو اس کا صلہ اور اجر دیا ہے، اور جس نے اس واقعے کے اندر منفی رول پلے کیا، منفی کردار ادا کیا، تو اللہ نے اس کا عذاب اور اس کا وبال اسے عطا کر دیا۔ تلک امت قد خلت، وہ لوگ تھے گزر گئے، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کیا، جو کچھ انہوں نے کمایا اس کا صلہ اجر انہیں مل گیا، لیکن فرمایا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم جو کام کرو گے تم سے تمہارے کاموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، بلکہ ہم سے ہمارے اپنے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا، تم نے دنیا کے اندر کیا اعمال کیے، ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور یہ کربلا کا واقعہ ہر مسلمان کا دل افسردہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کا دل غمگین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ آل رسول کو شہید کیے گئے، لیکن میرے رب نے اس واقعے کو وجود بخشا، اس لیے کہ میرا رب کا جب تک حکم نہیں ہوتا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، جب بھی درخت سے جو پتا گرتا ہے میرے رب کے حکم کے بغیر نہیں گرتا، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ میرا رب جاننے والا ہے، سمندر کے پانی کا ایک ایک قطرہ میرا رب جاننے والا ہے، تو اس کے علم اور اس کی شان اور اس کے حکم کے بغیر واقعہ کیسے رونما ہو سکتا ہے؟ اس رب نے اس واقعے کو وجود بخشا، لیکن اس واقعے کے محرکات کیا تھے، اس واقعے کے عوامل کیا، وہ کون سے فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے یہ واقعہ کربلا وجود میں آیا؟ اتنا بڑا واقعہ، ان میں ایک فیکٹر علماء نے لکھا، وہ اس اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ سے وعدہ کیا واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے، اب وہ مشرکین مکہ ہوں، وہ یہود مدینہ ہوں، وہ یہود خیبر ہوں، جو بھی ہوں، اللہ نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو لوگوں سے بچا لیں گے، انہوں نے اپنی حدیں پار کر دی، لیکن اللہ نے وعدہ کیا
ہم آپ کو لوگوں سے بچا دیں گے، لوگ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ لیکن دوسری طرف بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلْ۔ میرے رسول نے فرمایا میری یہ خواہش ہے، لا وَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ اللہ کے نبی بار بار اپنے رب سے شہادت کی تمنا کر رہے ہیں، لیکن میرے اللہ نے اپنے نبی سے یہ وعدہ کیا کہ لوگ آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ اب رب کا جو وعدہ تھا اس کا تقاضا یہ تھا کہ رسول اللہ کو شہادت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ وعدہ فرمایا ہے کہ آپ کو لوگوں سے بچا لیا جائے گا۔ اب یہ شہادت کا اعزاز یہ اللہ کے نبی کو براہ راست لینا ممکن نہیں تھا، لیکن دنیا کا یہ اصول ہے کہ جو اولاد کے کارنامے ہوا کرتے ہیں وہ باپ دادو کے کھاتے میں ڈال دیے جاتے ہیں۔ جو اولاد کام کرتی ہے وہ کام وہ آبا و اجداد کے کھاتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب رسول اللہ کا نواسہ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العزت نے یہ واقعہ کربلا رونما فرما کر، یہ واقعہ کربلا کو وجود بخشا کر امام حسین کی شہادت کو قبول کر کے فرمایا کہ میں نے یہ جو شہادت امام حسین کی قبول کی ہے، لیکن اس کا جو اعزاز ہے وہ رسول اللہ کو بخشا۔ گویا ڈائریکٹلی اللہ کے نبی کو شہادت نہیں مل سکتی تھی، اس لیے کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا، لیکن ادھر سے اللہ کے نبی کی خواہش بھی تھی کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، مجھے شہادت کے اعزاز سے نوازا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے انڈائریکٹلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو قبول فرما کر رسول اللہ کو شہادت کے رتبے پر فائز فرمایا۔ یہ ایک محرک اور یہ ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا فرمایا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بڑی بلند ہے کہ آپ جنتی نوجوان کے سردار ہیں، لیکن فرمایا کہ حضرت حسین کا مقام اپنی جگہ، لیکن میرے دین کی قیمت کچھ اور ہے۔ حضرت عمر کی شہادت ہو، حضرت عثمان کی شہادت ہو، حضرت علی المرتضیٰ کی شہادت ہو، غزوہ احد کے 70 شہداء کی شہادت ہو، غزوہ ذات الرجیع کے 10 شہداء کی شہادت ہو، بیر معونہ کے 70 شہداء کی شہادت ہو، جنگ یمامہ کے اندر 1200 صحابہ کی شہادت کا معاملہ ہو، اور صحابہ سے لے کر آج تک جتنے بھی لوگوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ہیں، اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کیا ہے، فرمایا کہ ان کی قربانیاں اپنی جگہ، ان کی شہادتیں اپنی جگہ، لیکن میرے دین کا مقام کہیں زیادہ ہے، میرے دین کا مقام اس سے کہیں زیادہ ہے، میرے دین کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور ہمیشہ دنیا کا یہ اصول ہوتا ہے کہ ہمیشہ جو ادنا چیز ہوتی ہے وہ اعلیٰ پر قربان ہوا کرتی ہے۔ جس طرح پانی ہے وہ چارے پر قربان ہو جاتا ہے، اور چارہ ادنا ہے، بکری اعلیٰ ہے، اور وہ چارہ بکری کے اوپر قربان ہو جاتا ہے۔ بکری ادنا ہے، انسان اعلیٰ ہے، وہ بکری انسان کے اوپر قربان ہو جاتی ہے، اور انسان ادنا ہے، میرا رب رحمان اعلیٰ ہے، وہ انسان رب رحمان پر قربان ہو جاتا ہے، وہ انسان اپنے رب پر قربان ہو جاتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ میرے دین کی جو قدر و قیمت ہے، میرے دین کا جو رتبہ ہے وہ کہیں زیادہ ہے، لیکن وہی دین آج ہمارے ہاں وہ ہم نے پس پشت اس کو ڈال دیا ہے۔ ہمارے ہاں دین کی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے کہ جس دین کے لیے صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، جس دین کے لیے صحابہ سے لے کر آج تک تمام لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا تن من دن قربان کیا ہے، وہ دین آج ہمارے گھروں کے اندر اسی طرح لاوارث پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن ہمیں اس دین کی قدر و قیمت نہیں ہے، ہمیں اس دین کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اور اگر میں اس بات کی جسارت کروں کہ تمام صحابہ کرام اور صحابہ سے لے کر آج تک جتنے لوگوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں،
ان سارے لوگوں کی قربانیوں کو، شہادتوں کو اگر قبول کر دیا جائے تو میرے محبوب امام الانبیاء کے ایک خون کے قطرے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک خون کے قطرے کا مقابلہ۔ لیکن اس کے باوجود ہم اپنے نبی کی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پر لہو لہان کر دیا جاتا ہے، آپ احد کے میدان کے اندر جاتے ہیں، آپ کو وہاں پر لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرمایا کہ وجہ کائنات رسول اللہ ہے، لیکن فرمایا رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے، رسول اللہ سے بھی زیادہ ہے مجھے جو اہمیت ہے وہ اپنے دین کی ہے، وہ اپنے اس شریعت کی ہے کہ جس کی خاطر رسول اللہ نے اپنا لہو قربان کیا ہے، جس کی خاطر طائف کی وادی میں آپ کو پتھر پڑے ہیں، لیکن آج وہ دین ہمارے ہاں لٹ رہا ہے، وہ دین ہمارے ہاں پٹ رہا ہے، اس دین کی ہمارے ہاں کوئی قدر و قیمت کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کا جو واقعہ پیش آیا، حضرت حسین کا مقام اپنی جگہ پر ہے، لیکن فرمایا میرے دین کا مقام اس سے کہیں زیادہ ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک فیکٹر یہ بھی ہے، اور ایک فیکٹر فرمایا کہ میرا رب جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے پھر اسے نہ تو کسی کی محبت متاثر کر سکتی ہے، نہ اسے کسی کی عداوت متاثر کر سکتی ہے۔ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب میرا رب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اسے یہ کہتا ہے کن ہو جا، فیکون تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اگر میرے رب نے کسی کے حق میں فائدہ لکھا ہے اور پوری کائنات مل کر اسے نقصان پہنچانا چاہے تو پوری کائنات مل کر اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ میرا رب نہیں چاہے گا۔ اور میرے رب نے کسی کے حق میں نقصان رکھا ہے اور پوری کائنات مل کر اسے فائدہ پہنچانا چاہتی ہے تو کوئی بھی شخص، انسان مل کر کسی کو بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ میرے رب کا ارادہ نہیں ہوگا، جب تک میرے رب کا ارادہ نہیں ہوگا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، میرا رب جو چاہتا ہے وہ جو فیصلہ کرتا ہے، یحکم ما یرید فعال لما یرید، یہ سارے میرے رب کے کام ہیں، اسے کسی کی محبت، اسے کسی کی عداوت متاثر نہیں کر سکتی۔ امام الانبیاء ہے، محبوب کبریا ہے، اور اس کے باوجود اللہ کے نبی کے نواسے ہیں، کربلا کے اندر پورا جو ہے وہ آل رسول شہید کیا جا رہا ہے۔ میرے رب کو غصہ کیوں نہیں آ رہا؟ میرا رب یہ بتلانا چاہتا ہے واللہ احد، وہ ذات ایک ذات ہے، میں مختار کل ہوں، مجھے ہر چیز کا اختیار ہے، میں جب چاہوں گا، جسے چاہوں گا، جہاں چاہوں گا، میں ہر کام کرنے کے اوپر اختیار رکھتا ہوں۔ لا یسأل عما یفعل، مجھ سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہم یسألون، اور ہم سے پوچھا جائے گا، ہم سے سوال کیا جائے گا، رب سے کوئی نہیں سوال کر سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں زندگی دی ہے، وہ ہمیں خوشیاں دیتا ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ جب میرا رب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر اسے کسی کی کوئی عداوت، کسی کی کوئی محبت متاثر نہیں کر سکتی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جب وہ ارادہ کرتا ہے۔